الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم آیات کا ترجمہ اور تفسیر تو نہیں پڑھیں گے، البتہ اسلامی سزاؤں کے بارے میں بڑی اہم گفتگو آج کی جائے گی۔ گزشتہ نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 34 میں ہم نے ایسے باغی گروہ کی 4 سزاؤں کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ جو گروہ اجتماعی شکل میں مسلح ہو کر اسلامی ریاست کے قوانین توڑ رہا ہو، جو لوگوں کے جان و مال اور عزتوں سے کھیل کر معاشرے کا امن تباہ کر رہا ہو۔ ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقات میں دین اسلام کی طرف سے مقرر کردہ سزاؤں کے بارے میں بہت سے خیالات اور مغالطے پائے جاتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں دین اسلام کی طرف سے مقرر کردہ سزاؤں کے متعلق چند ضروری باتیں سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے تو اس مغالطے کو دور کیجیے کہ جب بھی نفاذ اسلام کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی تصور ابھرتا ہے کہ اب سخت سزاؤں کا نفاذ ہوگا، حالانکہ اسلامی سزاؤں کی حیثیت ثانوی درجہ کی ہے، اور اسلامی نظام کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ایک عادلانہ اور پاکیزہ معاشرے کا قیام۔ اب پہلے عادلانہ اور پاکیزہ معاشرے کا مطلب سمجھیے تاکہ سزاؤں کا تصور آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ عادلانہ معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ تمام شہریوں کو ایک جیسی تعلیمی، طبی اور دیگر بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں اور ان کے لیے فوری، سستا اور بے لاگ انصاف یقینی بنایا جائے، یعنی کفالت عامہ اور ضروریات کی فراہمی اس حد تک کر دی جائے کہ جرائم کے ارتکاب کا امکان ہی نہ رہے۔ یہ تو تھا عادلانہ معاشرے کا مطلب۔ اب سمجھیے کہ پاکیزہ معاشرے سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد ایسا معاشرہ ہے جہاں تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے تعلیم و تربیت اور وعظ و تبلیغ کا مؤثر انتظام ہو۔ اس انتظام کے ذریعے ایسی ذہن سازی کر دی جائے اور لوگوں میں ایسی عمومی رائے پیدا کر دی جائے کہ معاشرے کا جو اجتماعی ضمیر ہے ان جرائم کو برداشت ہی نہ کرے اور جرائم کے ارتکاب سے نفرت کرے۔ تو یہ ہے اسلامی نظام کے قیام کا اصل مقصد، کہ ایک عادلانہ اور پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے۔ یہ سمجھنے کے بعد اب آئیے پھر اسلامی سزاؤں کی طرف کہ ایسے عادلانہ اور پاکیزہ معاشرے میں اب بھی کوئی فرد یا گروہ جرم کا ارتکاب کرے تو اسے سخت سزا دی جائے۔ تو یوں وہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ دین اسلام میں اسلامی سزاؤں کی حیثیت ثانوی درجہ رکھتی ہے۔ اگر اس پس منظر کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پھر اسلامی سزائیں ہرگز وحشیانہ نہیں ہیں بلکہ عادلانہ ہیں، کہ جو لوگ عادلانہ اور پاکیزہ معاشرے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسی عبرتناک سزا سے دوچار کیا جائے کہ پھر کسی دوسرے شخص میں جرت ہی پیدا نہ ہو اور معاشرے میں عدل و انصاف، پاکیزگی اور امن و سلامتی قائم رہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں جو خدائی ہدایات ہیں۔ اس کے باوجود سزاؤں کے بارے میں انسانی تصورات بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک تصور تو یہ ہے کہ مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے، اور دوسرا تصور یہ ہے کہ مجرم نفسیاتی مریض ہوتا ہے، اسے سزا نہیں دینی چاہیے بلکہ اس کا علاج کیا جانا چاہیے، اور اگر بالفرض سزا دینی بھی پڑے تو سر عام نہیں دینی چاہیے، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، بلکہ کسی کال کوٹری میں اس کو سزا دینی چاہیے۔ تو یہ ہے سزاؤں کے بارے میں 2 انسانی تصورات، جبکہ دین اسلام
جو انسانی تصورات نہیں ہیں بلکہ خدائی ہدایات ہیں، اس نے اعتدال پر مبنی تعلیمات فراہم کی ہیں۔ ان تعلیمات کے مطابق معاشرے میں موجود ہر فرد کی اصلاح پر توجہ دی جائے، پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ ہر فرد کے ضمیر کو زندہ رکھنے کی مسلسل کوشش کی جائے، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے کہ جرائم سے شدید نفرت پیدا ہو جائے، اور معاشرے میں موجود ان تمام اسباب کا کلا کما کر دیا جائے جس سے افراد میں جرم اور گناہ کرنے کے جذبات ابھرتے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہیں کہ ایسا معاشرہ ہو جہاں نیکی کرنا آسان ہو اور برائی کرنا نہایت مشکل ہو۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے پھر وہ کسی روح رعایت کا حقدار نہیں، اسے سزا ملنی چاہیے تاکہ اس شخص کی غلط روی سے معاشرہ تباہی سے دوچار نہ ہو جائے۔ اچھا، عقل اور شریعت دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جو انسانی عضو جسم کے لیے خرابی کا باعث بن رہا ہو اسے جسم سے جدا کر دیا جائے اور پورے جسم کو بچا لیا جائے۔ اسی طرح جو افراد معاشرے میں خرابی کا باعث بن رہے ہیں ان کو معاشرے سے جدا کر کے پورے معاشرے کو بچا لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو بار بار دہرا لیں کہ دین اسلام کی بنیاد انسانیت کی دنیاوی و اخروی خیر و بلائی پر مبنی ہے۔ یہ اہل زمین کے لیے سایہ الہی ہے۔ انسانی زندگی اسی قانون کے تحت پرسکون ہو سکے گی، لہذا اس راستے میں رکاوٹ بننے والے بے وقوف، مجرم اور فسادی طبع لوگوں کو روکنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو سمندر میں چلتی ہوئی ایک کشتی سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر ساحل تک پرامن انداز میں پہنچنا چاہتے ہو تو کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو روکنا ہوگا۔ یاد رکھیں، اسلامی سزائیں دل کا بھڑاس نکالنے اور انتقام لینے کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی مجرموں کو اذیت دینے کے لیے ہیں، بلکہ یہ سزائیں جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہیں۔ تو یہ تو وہ بنیادی باتیں تھیں جس سے اسلامی معاشرے کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب مزید اسلامی سزاؤں کے متعلق 3 اصطلاحات کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 حدود، جو حد کی جمع ہے۔ نمبر 2 قصاص، اور نمبر 3 تعزیرات۔ ان تینوں اصطلاحات کو الگ الگ سمجھیے۔ نمبر 1 حدود، جو حد کی جمع ہے، یہ وہ اسلامی سزائیں ہیں جو خالص اللہ کا حق ہے۔ ان سزاؤں میں کسی حکومت اور عدالت کو کسی قسم کی کمی بیشی اور تغیر و تبدل کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی معاف کرنے کا کسی کو حق حاصل ہے۔ حدود کے بارے میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں اور سفارش سننا بھی جائز نہیں ہے۔ اب دوسری اصطلاح قصاص کو سمجھیے۔ قصاص یہ بندوں کا حق ہے، یعنی اگر کوئی قتل ہوا ہے تو مقتولین کے ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو قصاص دلوایا جائے، اور چونکہ یہ بندوں ہی کا حق ہے تو اگر ورثاء معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، خون بہا دیت لے سکتے ہیں، دیت بھی معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ تیسری اصطلاح تعزیر، یہ وہ سزائیں ہیں جن کی مقدار شریعت اسلامیہ نے مقرر نہیں فرمائی، اور ان سزاؤں کی نوعیت اور مقدار مقرر کرنے کا اختیار حاکم وقت یا قاضی کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ان سزاؤں میں حق کے موافق سفارشات سنی جا سکتی ہیں۔ حدود اور قصاص کے بارے میں قرآن کریم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ باقی جو تعزیری جرائم کی تفصیلات ہیں ان کو بیان رسول اور حکام وقت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ اسلامی سزاؤں کے متعلق 3 شرعی اصطلاحات کو سمجھنے کے بعد اب ایک اہم بات سمجھیے کہ آج دنیا میں اور پاکستان میں بھی سزاؤں کے متعلق یہ 3 اصطلاحات استعمال نہیں ہوتی، بلکہ ہر قسم کے جرائم اور ہر طرح کی سزاؤں پر مشتمل کتابیں تعزیرات کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں بھی
تعزیرات پاکستان استعمال ہوتا ہے، پینل کوڈ آف پاکستان۔ یاد رہے اصطلاحات کے بدلنے سے بھی افراد بہت سے مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک مسلمان کو اسلامی سزاؤں کے متعلق ان 3 شرعی اصطلاحات کی آگاہی حاصل ہونی چاہیے: حدود، قصاص، تعزیرات۔ ان تینوں کی تفصیلات میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اب اتنا سمجھ لیں کہ وہ سزائیں جن کا تعلق حدود سے ہے، جس کے معاف کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، ان کی تعداد 6 ہے: ڈاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا، شراب خوری اور ارتداد۔ ان جرائم کی سزا دین اسلام نے خود مقرر فرمائی ہے، اور ان جرائم کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی شرائط بھی عائد کی ہیں۔ لیکن اگر ان تمام شرائط کے ساتھ جرم ثابت ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان سزاؤں کو جاری نہ کرے۔ بہرحال اسلامی سزاؤں کے متعلق چند بنیادی باتیں اور شرعی اصطلاحات آپ کے سامنے آ چکی۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نسل انسانی کا خیر خواہ کوئی نہیں۔ اس نے انسان کی خیر خواہی ہی کی بنیاد پر اصول فراہم کیے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شیطان سے بڑھ کر نسل انسانی کا دشمن اور کوئی نہیں۔ اس نے انسانی عقل پر پردے ڈال دیے کہ رحمان کے روشن اصول بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور درست راستے پر سلامتی کے ساتھ قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔